اور میں دوبارہ کہتا ہوں کسی کو غلط کہنے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو۔ میرے رب کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ مشکل باتوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ جیسے اللہ اکثر قرآن کے اندر وحی کی مثال پانی سے دیتا ہے کہ وحی ایسے ہے جیسے آسمان سے برستا ہوا پانی۔ اب وہ پانی کسی زمین پہ برستا ہے تو وہاں سے آپ دیکھیں فوراً بوٹے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اور کسی جگہ پہ پڑتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی وحی ہے، وہ کسی دلوں پہ پڑتی ہے، صرف ایک دفعہ وہ بات سنتے ہیں اور پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور کچھ دلوں پہ پڑتی ہے وہ تو پتھر ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سخت ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ مثال دے رہا ہے پانی کے ساتھ، کس کی؟ وحی کی۔ اسی طرح اس اصول کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص وہ کسی ندی کنارے جا رہا تھا، اور ندی کی دوسری جانب اس نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس کو آگ لگی ہوئی ہے، تو اس نے فوراً فائر بریگیڈ کو کال کی کہ آئیں اور ایمبولینس کو آ کے اس کی آگ کو آ کے بجھا دے، کیونکہ وہ ندی کی اس جانب تھا، ادھر جا نہیں سکتا تھا۔ تو ایمبولینس والے فوراً پہنچے، فائر بریگیڈ والے فوراً پہنچے، اور انہوں نے کہا بھائی آگ نہیں لگی، بلکہ ایمبولینس کی دوسری جانب کچھ لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو فون کر کے رگڑا لگانا شروع کر دیا کہ تم لوگ پرینک کال کرتے ہو، تم لوگ ہم چیزا لیتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کی وجہ سے ہمیں بھروسہ نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کوئی سیریس انسان ہو، وہ ہمیں کال کرے اور ہمیں لگے تیرے جیسے مذاق کرنے والے لوگ ہیں اور کسی کی جان چلی جائے۔ اب وہ اس کو کیا کرنے لگے؟ برا بھلا کہنے لگے، اور یہ ان کو برا بھلا کہنے لگا، او بھائی جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے آگ لگ رہا دی۔ اب وہ صرف عاجزی اختیار نہیں کر رہے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلیں اور دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ندی کی اس جانب کھڑے ہوں تو آگ نہیں لگی، ندی کی اس جانب کھڑے ہوں تو آگ بولے بھائی لگی ہوئی ہے، دونوں صحیح ہیں، وہ بندہ بھی صحیح ہے اور یہ بندہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک دوسرے کے موقف کو نہیں سمجھنا چاہ رہے، اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں لڑائی پڑتی ہے، جھگڑا پڑتا ہے اور بحث ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال سمجھیں، باپ دوسری تیسری منزل پہ کھڑا ہے اور بیٹا صحن میں کھڑا ہے۔ باپ اوپر سے بیٹے کو کہتا ہے پتر بوا بند کر دے، شیر آ رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی تانوں اگر میرے تے بھروسہ نہیں ہے کہ میں باہر ٹر جاؤں گا، آوارہ گردیاں کراں گا، سیدھا سیدھا کہو، جھوٹ سے نہ بولو، شیر تو نہیں آ رہا، کیونکہ وہ کچھ فٹ تک دیکھ پا رہا ہے گلی کے اندر شیر، بولے بھائی شیر نہیں آ رہا، لیکن باپ کدھر کھڑا بھائی؟ وہ تو تیسری منزل پہ کھڑا ہے، وہاں سے وہ دور دیکھ سکتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شیر چھوٹ گیا ہے اور وہ اسی طرف آ رہا ہے، تو پتر دروازہ بند کر دے۔ اب باپ بیٹے کو کہنے لگ جاتا ہے تو ہے ہی بدتمیز، تو ہے ہی نافرمان، تو میری بات مانتے ہی نہیں ہے، اور بیٹا باپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے آپ میرے پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، آپ میرے پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ باپ کھڑا ہے میرے بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں دور دیکھ سکتا ہوں اس لیے شیر آ رہا ہے، اور جس جگہ پتر کھڑا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں ادھر کھڑے ہو کے سچ بول رہا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہو کے سچ بول رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، دونوں اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور ڈٹ جانے کی وجہ سے ان کو کیسے لگنے لگتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ بندہ میرے خلاف جا رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں سیکھ ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اصول۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یا تو ایک بندہ صحیح ہوتا ہے یا ایک بندہ، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں۔